اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی جو مدد ہے وہ سامنے نہیں ہوتی، وہ غیب میں ہوتی ہے۔ مدد سامنے نہیں ہوتی، وہ غیب میں ہوتی ہے اور عین وقت پر آتی ہے۔ کب آتی ہے؟ عین وقت پر آتی ہے، پہلے تیار نہیں ہوتی۔ مدد کا وعدہ ضرور ہے لیکن مدد کو اللہ غیب میں کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ابھی آدمی چلا اور ابھی مدد آ گئی کیسے نہیں، کہ جب وہ چلے گا تو جو مدد اللہ تعالیٰ نے غیب میں رکھی ہے وہ مشاہدے میں آئے گی۔ جیسے بدر کے موقع پر، کہ بدر کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے پر سب جمع ہوئے، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، جوتے پہننے کے لیے نہیں ہے، صرف حکم پر کھڑے ہو گئے کہ کون میرا ساتھ ہے، کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ حکم پر تیار ہو گئے اور کھانا نہیں ہے، پاؤں میں جوتے نہیں ہے، جی ہاں، صرف اطاعت کی ہے کہ اطاعت مدد کا ذریعہ ہے، قربانی مدد کا ذریعہ ہے۔ کہ مدد کہاں سے آئے گی؟ کہ غیب سے آئے گی مدد غیب سے آئے گی۔ ہاں، تو سب سے پہلے مدد کی ضرورت ہے کہ پانی نہیں ہے، مجمع کے لیے پانی نہیں ہے، تو راتوں رات بارش ہو گئی۔ ہاں، راتوں رات وہ بارش ہونے کی وجہ پانی کو گھیر لیا حوض بنا کر کے، تو پانی کا انتظام ہو گیا۔ یہ مثال ہوئی کہ پانی نہیں ہے، پانی کا پانی برس گیا۔ تو یہ مثالیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد غیب میں ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے تقاضے پورے ہو جاتے ہیں، جو مدد غیب میں ہے وہ مشاہدے میں آتی ہے، وہ سامنے آتی ہے۔ اس لیے ہمارا ایمان غیب پر ہے، یعنی بن دیکھے ماننا، اس کو غیب کہتے ہیں کہ بن دیکھے اللہ کو مانو، بن دیکھے اللہ کے حکم کو مانو کہ اس حکم سے یہ ملے گا، یہ حکم وہ دیکھا نہیں ہے۔ جیسے کہ صدقے سے مال بڑھے گا، صدقے سے تو مال بڑھتا ہے، تو گھٹتا ہے، لیکن یہ غیب کا حکم ہے کہ غیب میں یہ ہے کہ تمہارے صدقے سے تمہارے مال بڑھیں گے۔ تو جتنے ہمارے وعدے ہیں اللہ تعالیٰ کے کہ وہ غیب میں ہے، جب اس کے تقاضے پورے جائیں گے تو وہ غیب سے ظہور ہوگا اس کا۔ ہاں، اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ نے مدد کی کوئی کیفیت نہیں بتائی کہ ہم تمہاری مدد کریں گے، تو کیسی مدد کریں گے، یہ وہ نہیں بتائی کیسی مدد کریں گے، بلکہ وہ مدد غیب میں ہے۔ جب موقع آئے گا تو اللہ اس غیب کو ظاہر کرے گا۔ چنانچہ ہر نبی کی مدد الگ الگ طریقے سے ہوئی ہے۔ جو نبیوں کی مدد کے قصے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے پانی کو پھاڑ دیا، ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ جی ہاں، ہر نبی کی مدد الگ الگ طریقے سے ہوئی ہے۔ اس لیے بتایا کہ مدد کا کوئی طریقہ خاص نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جو چاہیں گے اس طریقے سے مدد کریں گے۔ ہاں، ہمارے ذمے کیا ہوگا کہ ہمارے ذمے یہ ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کے تقاضوں پر تیار ہو جائیں، صرف ہماری مدد کریں گے۔ کبھی تھوڑے اسباب میں کام بن جائیں گے، تھوڑے اسباب میں کام بنیں گے کہ کیوں کہ ان کے اسباب میں برکت دی جائے گی۔ جیسے صحابہ کے قصے ہیں کہ تھوڑا کھانا ہے اور کتنے دنوں سے بھوکے ہیں اور کھود رہے ہیں، خندق کام میں ہے، تو تھوڑا کھانا سب کے لیے کافی ہو گیا، یہ بھی مدد ہو گئی۔ کبھی مدد یہ ہو گئی کہ ان کی دعا قبول ہو جائے گی، اس موقع پر وہ مانگیں گے وہ دعا ان کی قبول ہو جائے گی۔ چنانچہ دعا میں قبولیت آتی تھی کہ وہ یہی بات ہے۔ یا پھر ان کے چیزوں میں برکت دی جائے گی اور برکت دے کر کے ان کے مسئلے حل کر دیے جائیں گے، کیونکہ برکت کے معنی زیادہ ہونے کے نہیں ہے، برکت کے معنی ہے کہ ضرورت پوری ہو جائے گی۔ تو ہاں، تو یہ سارے کے سارے وعدے اللہ تعالیٰ کے غیب میں ہیں۔ جب اور تقاضے سامنے ہیں، تقاضے سامنے رکھا جاتے ہیں کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو، جب وہ تقاضے اڑتے ہیں تو جو مدد غیب میں ہوتی ہے وہ ظاہر ہوتی ہے۔ ہاں، اس لیے کہتے ہیں کوئی آدمی بات کو نہ ٹالے بلکہ اپنی طاقت کے مطابق ذمہ داری لے۔ کیا کرے؟ اپنی طاقت کے مطابق ذمہ داری لے۔ جب اپنی طاقت کے مطابق ذمہ داری لی جائے گی تو پھر حق تعالیٰ شانہ ذمہ داری لینے کے بقدر مدد دیتے ہیں۔ المعونۃ علی قدر المعونہ، حدیث شریف میں کہ اللہ کی مدد اتنی آئے گی جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی۔ پہلے ذمہ داری لی جائے گی، پھر اس کے بعد مدد آئے گی۔ پہلے مدد اللہ نہیں دکھاتے، مدد کو اللہ غیب میں کر دیتے ہیں، حکم کو سامنے کرتے ہیں، حکم کو کہ سامنے کرتے ہیں کہ یہ حکم ہے یہ حکم ہے یہ کرو۔ ہاں، جب وہ حکم پورے ہو جاتے ہیں تو جو مدد اللہ تعالیٰ نے غیب میں رکھی ہے
وہ باہر آتے ہیں، تو ایمان میں ترقی ہوتی ہے کہ اللہ نے کر دیا. ہاں، اس طرح ایمان بڑھاتے ہیں. پھر اس کے بعد اگلا تقاضا اس سے بھی بھاری آئے گا کہ اللہ یہ کیسے ہوگا، لیکن جب وہ تقاضے اڑیں گے تو وہ بھاری تقاضا بھی پورا ہو جائے گا، تو پھر ایمان میں اور ترقی ہوگی اللہ کے وعدوں کو دیکھ کر کے. تو اللہ اپنے وعدوں کے پورا ہونے کو غیب میں رکھتے ہیں، اور جب قربانیاں دی جاتی ہیں تو وہ غیب سے ظاہر ہوتی ہے، تو پھر ایمانوں میں ترقی ہوتی ہے. اس لیے تقاضے بڑھتے جاتے ہیں اور مدد بھی بڑھتی جاتی ہے. ہاں، اس طرح کام اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہوگا. یوں کہا کہ کام جو ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہوگا، اور مدد تو اللہ تعالیٰ نے غیب میں رکھی ہے، دکھا کر کام نہیں کرتے. ہاں، کہ کافر دیکھ کر چلتا ہے اور مومن مان کے چلتا ہے. مومن بات مان کے چلے گا. ہاں، یہ کیا فائدہ ہے؟ کہ کوئی فائدہ مجھے نظر نہ، میرے اللہ کا حکم ہے. ہاں، اس لیے جب لوگ ایمان لاتے تھے اور تکلیف اٹھاتے تھے تو مشرکین یہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے دین کے بارے میں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، کھانا نہیں ملتا، مار کھاتے ہیں، اور دین لے کر پھر رہے ہیں کہ غر رہا اولئک دینہم، ان کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے. کہ دھوکہ نہیں ہے بلکہ مدد کو غیب میں کیا ہے. جب تقاضے پورے ہو جائیں گے میرے دوستو تو جو مدد غیب میں وہ آئے گی. تو ایک تو تقاضے پورے کرنے ہیں، دوسرا اللہ سے مانگنا بھی ہے. ہاں، یہ بھی ضروری ہے، مانگنے میں بھی کسر نہ ہو. اس لیے کہ دار و مدار ہمارے عمل پر نہیں ہے، دار و مدار اللہ کے فیصلے پر ہے. اللہ سے فیصلے کرانے کے لیے، کہ اللہ سے فیصلہ کرانے کے لیے اللہ سے التجائیں بھی کرنی ہے. ہماری محنت ہو رہی ہے لیکن اللہ معاف کرے ہماری دعاؤں میں کمی ہے، دعاؤں میں کمی ہے. تنہائی انفرادی جو اعمال ہے وہ کم ہے. اجتماعی عمل تو ہیں لیکن جس طرح اجتماعی اعمال ہونے چاہیے اس طرح انفرادی اعمال بھی ہونے چاہیے. ہاں، کہ انفرادی اعمال کی کمی کی وجہ سے ذاتی تعلق اللہ تعالیٰ سے کم ہے. ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ سے ذاتی تعلق پیدا کرنا چاہیے کہ میرے اللہ سے ذاتی تعلق ہے. کہ کیوں؟ کہ ہمارا کام بنانے والا تو اللہ ہے، حیات اور موت کا مالک اللہ ہے. اس لیے ذاتی تعلق بھی اللہ، ذاتی تعلق کہ انفرادی اعمال سے ذاتی تعلق پیدا ہوتا ہے، اور اجتماعی اعمال سے عمومی حالات اللہ ٹھیک کرتے ہیں. اس لیے اللہ سے ذاتی تعلق بھی پیدا کرنا ہے کہ اپنے انفرادی اعمال کے ذریعے سے اللہ تعلق پیدا کرے، اور اجتماعی اعمال کے ذریعے سے اللہ کی مددوں کو طلب کرے. ان دونوں کے مجموعے سے کام بنتا ہے. اس لیے مسلمان کے ذمے نصرت بھی ہے، استقامت بھی ہے. استقامت کا تعلق انفرادی اعمال سے کہ اپنی ذات پر اپنے استقامت اپنے اندر پیدا کرے، اور دوسرا اللہ کے دین کی نصرت کرے. یہی دو کام ہمارے ہیں، ایک استقامت پیدا کرنا، ایک اللہ کے دین کے تقاضوں کو پورا کرنا. یہ نصرت کہلاتا ہے. ہاں، تو نصرت کے بھی تقاضے آئیں گے اور استقامت کا بھی ہم کو حکم ہے. مسلمان ایسا ہے، اسلام ایسا ہے جیسا چکی میں دو پارٹ ہوتے ہیں، ایک پارٹ حرکت کرتا ہے، ایک پارٹ ثابت رہتا ہے. ان دونوں کی کاوش سے آٹا باہر آتا ہے. اس طرح ہماری زندگی میں حرکت بھی ہے کہ عمومی اعمال حرکت کے ساتھ کیے جائیں گے. جو بھی تقاضا آئے اپنی طاقت کے مطابق وہ حرکت کی جائے گی، قریب میں، دور میں. ہاں، مولانا الیاس صاحب فرماتے ہیں ہم اپنے آدمیوں کو دور دور بھیجتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یہاں قریب میں ضرورت ہے، کہ ہم اپنے آدمیوں کو دور اس لیے بھیجتے ہیں کہ ان کے اندر استحکام اور مضبوطی آئے گی. یہ جتنے دور جائیں گے اتنے یہ اپنے کام میں مضبوط بنیں گے. تو ہم اپنے ساتھیوں کو دور بھیجتے ہیں ان کے اندر مضبوطی لانے کے لیے. تو چکی کے اوپر کے پارٹ کی طرح سے حرکت بھی ہوگی اور نیچے کی پارٹ کی طرح سے ثابت قدمی بھی ہوگی کہ ہر حال میں ثابت قدم رہ کر کے کام کریں گے. یہی طریقہ ہوتا ہے کہ اپنے کام پر قائم بھی رہو، اپنے کام کے لیے حرکت بھی کرو، اور جو اسباب دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ وہ بھی اندر ڈالو، جیسے لانے ڈالتے ہیں اندر. ہاں، تو آٹا بن کر باہر آتا ہے. اس طرح جو جان مال لگیں گے وہ قربانی بنے گی، اور قربانی جو ہے وہ ترقی کا ذریعہ ہوتا ہے.